السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ یہ عربی سیکھیں کورس دارالایمان لاہور کے زیر اہتمام کر رہے ہیں، جو الحمدللہ لاہور میں قائم ہے، اور دارالایمان لاہور کے ہی زیر اہتمام الحمدللہ ہم دیگر کورسز بھی کرواتے ہیں، وہ بھی آن لائن، جن کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ الحمدللہ حفظ قرآن کریم مع تجوید، ناظرہ قرآن کریم مع تجوید، اور اسی طرح نورانی قاعدہ وہ بھی تجوید کے ساتھ، اور پھر بچوں کی جو ذہنی استعداد ہے اس کے مطابق، اسی طرح تفسیر قرآن کریم اور درس حدیث شریف، اس طرح عربی تکلم، عربی بول چال کے ہم نے 2 کورس رکھے ہوئے ہیں۔ ایک عربی بول چال وہ ہے جو تفصیلی کورس ہے، وہ تقریباً جو ہے نا 5 سے 6 ماہ کا تقریباً ہوتا ہے، جس میں جو ہے نا ہم بالکل بیسک سے لے کر ایڈوانس اوپر تک چلتے ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کے معنی کو سمجھنا ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے، چونکہ ہمارے سامنے عربی زبان کی تمام بنیادی باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ بھی الحمدللہ ہمارا کورس ہے۔ اور دوسرا یہ جو اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، یہ صرف ایک عربی تکلم ہے، عربی بول چال ہے، جس کے اندر جو ہے نا آپ عرب ممالک میں چلے جاتے ہیں، یا کہیں آپ سے عربی کے اندر آپ کو کہیں اپنا تعارف کروانا پڑ جاتا ہے، یا کوئی چیز لینی دینی پڑ جاتی ہے، یا اس طرح سے جو ہیں معاملات، اگر ان کو کرنا پڑے تو ہم ان کو خود آسانی سے کر سکیں، تو دوسری ترتیب یہ ہے۔ تو بہرحال پہلا کورس عربی بول چال، اگر اس کو اور آسان الفاظ دوں تو عربی بول چال یعنی قرآنی عربی بول چال، وہ تقریباً 5-6 ماہ کا ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ صرف و نحو اور ساتھ ساتھ عربی مشقیں اور دیگر سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارا جاری ہے، اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے بھی بتایا، یہ ہمارا جو ہے یہ کورس، یہ تو شاید جو ہے نا وہ زیادہ مہینوں تک نہ جا سکے، 1 مہینہ شاید اس کے اندر لگے گا انشاءاللہ، کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہیں، یا حج یا عمرہ کی سعادت ہمیں نصیب ہو، تو وہاں پر ہم کیسے رہ سکتے ہیں، کیسے سوال جواب سب کچھ کیسے ہم سب خود سے بغیر کسی کے محتاج ہوئے ہینڈل کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ اس کورس میں سکھایا جائے گا، اور آپ کو انشاءاللہ ٹرین کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ باقی آپ کی محنت کے اوپر ہے، جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، سبق آپ کو مل جائے، اور آپ محنت نہ کریں تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کا تھوڑا سا مختصر تعارف ہو جائے، کہ عربی زبان کائنات کی وہ زبان ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل جنت کی زبان ہے۔ اس لحاظ سے یہ علوم شریعت کا منبع ہے، جس کا تقاضا تھا کہ اس کی تعلیم پر خصوصی توجہ مرکوز کی جاتی، اس کے بول چال کی مشق کی جاتی، اسے آسان اور عام فہم بنانے کے لیے مختلف ذرائع کو بروئے کار لایا جاتا، نصاب تعلیم میں اسے لازمی مضمون قرار دیا جاتا، اور اسے عام کرنے کے لیے روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کی مشق کی جاتی۔ لیکن صد افسوس کہ اسے ہمیشہ مشکل زبان سمجھ کر پس پشت ڈال دیا گیا، اس کی تعلیم اور ترویج پر کوئی توجہ نہ دی گئی، اور نہ ہی نصاب تعلیم میں اسے لازمی مضمون کا درجہ حاصل ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کا مسلمان
قرآن کریم سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت اور جنت کے لیے سعی کرنے والا انگلش اور دیگر زبانوں پر عبور تو رکھتا ہے اور انہیں فر بولتا ہے، لیکن عربی میں اپنا تعارف اور نام تک بتانے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کبھی حج یا عمرہ کے سلسلہ میں سعودی عرب یا کاروبار کے لیے کسی عرب ملک جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ عوام الناس کی اسی پریشانی کے حل کے لیے الحمدللہ دارالایمان لاہور پاکستان نے IRB-CK کے نام سے ایک کورس تیار کیا ہے۔ اس کورس میں جہاں آسان اور عام فہم انداز میں انشاءاللہ عربی قواعد کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء مثلاً جیسے سبزیاں، ٹھیک ہے، سبزیاں ہو گئی، پھل ہو گئے، رنگوں کے نام، مہینوں کے نام، ہفتوں کے نام، جسم کے اعضاء اور عربی گنتی اور دیگر بہت ساری روزمرہ ہمارے استعمال میں آنے والے الفاظ، آنے والی اشیاء، ان کو انشاءاللہ آسان انداز کے اندر پیش کیے جانے کی کوشش کی جائے گی، جو انشاءاللہ عوام خواص سب کے لیے اکثر مفید ہوگا۔ تو جو ہے نا، اس لیے ہمیں دل جمی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ انشاءاللہ اس کورس کو آخر تک اس میں شامل رہنا چاہیے اور اس کا فائدہ خوب لینا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی بات قرآن عربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے، قرآن کی زبان ہے۔ اگر ہمیں اس قدر عربی آ گئی کہ ہم خود بول سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، تو اگلا مرحلہ یعنی قرآن پاک کو سمجھنا وہ بھی ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان بالکل مشکل نہیں ہے، تقریباً آدھی عربی ہمیں خود سے آتی ہے، صرف مزید جو آدھی ہے اسے ہم نے اس کو جو ہے نا اس کو استعمال میں لانا ہوتا ہے، صرف اس کو استعمال میں نہیں لایا، اس کو ایک سمجھا نہیں ہے اور اس کو جو ہے نا بالکل ایک نقاب بنا دیا ہے کہ ایک بہت ہی مشکل زبان بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم عربی کے قریب، اور عربی کا نام سنتے ہی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس بھوت کا نام ہے، حالانکہ عربی انتہائی آسان زبان ہے۔ اگر ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہوں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہوں تو انشاءاللہ بہت ہی مختصر وقت میں، باقی زبانوں کے مقابلے میں بہت مختصر وقت میں آپ عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو ہے سب سے پہلے تو اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہر ایک زبان، ہر ایک جو زبان ہوتی ہے وہ زبان کسی الفاظ کے مجموعے سے بنتی ہے۔ پہلے الفاظ حاصل ہوں گے، الفاظ کے بعد ان الفاظ کو جوڑا جائے گا، الفاظ کے جڑنے کے بعد پھر ایک لفظ تیار ہوگا، ایک مجموعہ تیار ہوگا، اور ان الفاظ کو جوڑ کر ہم مختلف الفاظ بنا لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں اب یہاں پر بول رہا ہوں، میں یہاں پہ ایک حرف کو ملا رہا ہوں، حرف کو ملانے کے بعد میں اس کے جملے بنا رہا ہوں، اور جملے بناتے بناتے میں بولتا چلا جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے، پہلے حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسا کہ ہم اردو زبان کے اندر الف ب ت س پڑھتے ہیں، تو اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی الف ب ت س کی تختی ہے، جس کو عربی زبان میں حروف الہجا کہا جاتا ہے۔ حروف الہجا، یہ حروف تہجی جسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو بس فرق اس کے اندر تھوڑا سا بنیادی سا ہے، وہ یہ ہے کہ جن عربی الفاظ کے آخر میں وہ لیٹی ہوئی یہ آتی ہے نا، جسے ہم جو ہے نا وہ چھوٹے بچے کہتے ہیں نا، چھوٹی یہ اور بڑی یہ اردو کے اندر، تو جو وہ بڑی یہ کہلاتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس حرف کے آخر میں وہ لیٹی ہوئی یہ آئے، اس حرف کو عربی زبان میں الف کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ابھی اس کی مشق کروائے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے عربی زبان کے الفاظ کتنے ہیں؟ تو عام طور پر تو یہی ہمیں معلوم ہے کہ 29 اس کے حروف ہیں، لیکن 29 تب ہوتے ہیں جب الف اور حمزہ ان دونوں کو الگ الگ شمار کریں۔ لیکن اگر الف اور حمزہ کو الگ شمار نہیں کرتے، بعض لوگ نہیں شمار کرتے، وہ کہتے ہیں عربی کے 28 حروف ہیں، اس وجہ سے کہ الف اور حمزہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک ہی چیز ہے۔ اور الگ الگ چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس وجہ سے کہ اگر الف خالی ہو تو وہ الف ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر زبر، زیر، پیش، مد، شد یعنی کچھ بھی آ جائے
تو اس وقت میں یہ الف سے حمزہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ ایک ہی چیز ہے، صرف اس کے اوپر حرکات آئیں گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، نہیں آئیں گی تو وہ الف رہ جائے گا. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف 28 ہیں. تو خیر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ چکی. اب اگلی بات میں نے جو عرض کیا تھا کہ اردو کے الفاظ کے جن کے آخر میں یہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا الف بے تے سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ الف بے تے سے میں نے جو کہا ہے، یہاں پہ بے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا اس کے آخر میں یا لیٹا ہوا آ رہا ہے. تو اردو کے جن الفاظ کے آخر میں یہ لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں دکھائی دے سنائی دے، تو ان کو عربی کے اندر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یعنی الف با تا سا، ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جی اس طرح جیم ہا خا دال زال را زا، تو یہ سارے الفاظ ہمارے سامنے موجود ہیں جن کے آخر میں یہ پڑھتے ہیں. سمپل سا میں نے قاعدہ آپ کو بتا دیا، آپ بس اس کو یاد رکھیں گے کہ جن اردو کے الفاظ کے آخر میں وہ لیٹی ہوئی یہ آتی ہے، ان کو عربی میں الف کے ساتھ ان کی ادائیگی ہوگی، جیسا کہ بے سے با، تے سے تا. چلیں جی، تو یہ ہے جی ہمارے پاس عربی کے حروف جن کی ادائیگی ہم نے ابھی پہچان لی. اور اس کے بعد ہم اب آگے چلتے ہیں. آگے ہم یہ دیکھیں گے، کیونکہ اب میں آپ کو اس بات کی طرف نہیں لے کر جاؤں گا کہ جی عربی زبان جو ہے نا حروف الفاظ ملیں گے تو پھر ایک کلمہ بنے گا، کلمہ بننے کے بعد پھر بمعنی ہوگا یا بے معنی ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کلمہ اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا، پھر اسم کی اتنی قسمیں اور فعل کی اتنی قسمیں. وہ ایک تفصیلی جو ہے نا سبق ہے جو الگ ہمارے کورس میں چل رہا ہے. اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ الگ سے رابطہ کر لیں گے. بہرحال وہ ایک تفصیلی جو ہے نا کورس ہے جس کے اندر ہم مکمل پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کیسے بنا، اس کی بنیاد کیا ہے، کیوں بنا، واحد ہے، جمع ہے، اور جو ہے نا یہ کسی عام کے لیے کسی خاص کے لیے ہے، مرکب کون سا ہے، ناقص کون سا ہے، سب کچھ وہ ترتیب کے ساتھ اس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. بہرحال فی الحال یہاں پر ہماری جو ہے نا اس سے جو ہے نا کوئی غرض نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں جی. اب یہاں پر ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں جی، عام طور پر جو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں چیزوں کو، ہم تفصیل سے اور آہستہ آہستہ قدم بقدم ان کی طرف چلیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حروف کو دیکھ لیتے ہیں، اعداد کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی جو ہم گنتی عام طور پر بولتے ہیں تو 1 2 3 400 500 1000، تو یہ ہمارے جو ہے نا استعمال میں بہت زیادہ ہے. تو سب سے پہلے میرا خیال ہے میں اسی سے استعمال جو ہے نا اس کی اپنا شروعات کر لیتا ہوں. لہذا ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ عربی زبان کے حروف کتنے ہیں، صحیح ہے، اور اس کا ایک میں نے چھوٹا سا قاعدہ بھی آپ کو بتا دیا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں گے، اپنے پاس کاپی اور پین رکھ کر جو چیزیں جیسے بتائی جائیں ویسے ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ لکھ لیں گے ایک، اس کے بعد جب آپ کبھی بھی دیکھیں گے تو ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو فوراً سے آپ کا سبق یاد آ جائے گا. لیکن اگر آپ نے نہیں لکھا ہوگا، صرف سنا اور چھوڑ دیا، تو وہ ایک پانی پر گویا کہ لکیر ہوگی. جو آپ نے سنا، جیسے ہی آپ نے اس کو سنا تو چند گھنٹوں بعد، 1 دن بعد، 2 دن بعد وہ مٹ جائے گا، کچھ آپ کے پلے نہیں پڑے گا. تو خیر لکھیں گے فائدہ ہوگا. میری طرف سے بھی آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ ضرور لکھیں، ایک کاپی بنا لیں، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں آج ہم گنتی کے لحاظ سے چند الفاظ کو پڑھ لیتے ہیں کہ میں آج آپ کو 20 اعداد، ٹھیک ہے، گنتی کے دے دیتا ہوں. تو سب سے پہلے واحد 1، اثنان 2، ثلاثۃ 3، اربعۃ 4، خمسۃ 5، ستۃ، ٹھیک ہے جی. آگے لکھا ہوا ہے، بس میں عربی پڑھ رہا ہوں. سبعۃ، ثمانیۃ، تسعۃ، عشرۃ، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر،
خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون۔ تو یہ ہم نے آج 20 تک گنتی دیکھ لی ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ نے صرف 10 تک یہ عربی گنتی کو یاد کر لیا تو باقی کو یاد کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کیسے آسان ہوگا؟ انشاءاللہ جب ہم اس کو مکمل کر لیں گے میں آپ کو ایک قاعدہ دے دوں گا۔ فی الحال آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ سب سے پہلے تو تھوڑا سا تعارف پیش کیا گیا، دوسرے نمبر پر پھر عربی زبان کی تھوڑی اہمیت بتائی گئی، تیسرے نمبر پر عربی زبان کے حروف الہجا کے بارے میں مختصر بات کی گئی اور ایک اصول، ایک قاعدہ آپ کو دیا گیا، چوتھے نمبر پر یعنی آج کا آپ کا سبق 20 گنتی کے اعداد آپ کو دیے گئے یاد کرنے کے لیے۔ کل انشاءاللہ ہم آپ سے کل یا آئندہ جب ہمارا سبق ہوگا تو یہ آپ سے سنیں گے، سارا سبق آپ سے سنا جائے گا اور آپ خود بخود بھیجیں گے، یہ زبانی آپ مجھے بھیجیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔